جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلاس نمبر 12 کے ساتھ آپ کے سامنے آج حاضر ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، ہم نے سلائیڈ کے اندر سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو آئیے مسجد نبوی کی تعمیر سے آغاز کرتے ہیں۔ کلاس نمبر 11 کے اندر ہم پہلے بتا چکے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کس طریقے سے اس کی زمین حاصل کی، اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اس کی تعمیر کا اعلان کیا۔ اور جب اس کی تعمیر کا اعلان کیا تو سب سے پہلے جن لوگوں نے بڑھ چڑھ کے اس کی تعمیر کے اندر حصہ لیا یا اس کو سٹارٹ کیا، اس کے اندر سب سے پہلا نام حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے کہ آپ بہت محنت کے ساتھ، سمجھ لیجئے کہ لوگ ایک ایک پتھر یا ایک ایک اینٹ یا ایک ایک بالٹی اگر اٹھاتے تھے مٹی کی، تو حضرت عمار بن یاسر بڑھ چڑھ کے دو دو اینٹیں یا دو بڑے بڑے پتھر یا دو بڑی بڑی بالٹیاں اٹھا کے لے کے جاتے تھے۔ جب ان کا یہ شوق دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت عمار بڑے جوش کے ساتھ اور شوق کے ساتھ یہ اس طرح سے کر رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے ان کے قریب گئے اور ان کے جو مٹی لگی ہوئی تھی ان کے اوپر، یعنی ان کے چہرے پہ یا ان کے سینے پہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مٹی کو جھاڑا اور کہا کہ اے عمار، ٹھیک ہے، ان کو ایک غیب کی خبر اس وقت بتائی، ٹھیک ہے۔ وہ کیا غیب کی خبر بتایا کہ افسوس عمار کہ ایک باغی جماعت تمہیں قتل کرے گی، جسے حضرت عمار جو ہیں وہ جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے یا جنت کی دعوت دیں گے، اور وہ حضرت عمار کو جہنم کی طرف دعوت دے رہی ہوگی۔ یعنی اس وقت بھی نبی علیہ السلام حضرت عمار کو اس طریقے سے پش کر رہے ہیں یا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک وقت آئے گا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا اللہ کے راستے کے اندر۔ اور یہی ہوا کہ نبی علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے کچھ عرصے بعد آپ کو ایک جنگ کے اندر، جنگ صفین کے اندر شہید کیا گیا۔ بہرحال اس کی طرف تو اس وقت جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن یہاں پر آپ کو یہ سمجھانا ہے، بتانا مقصود ہے کہ نبی علیہ السلام اس وقت، جس وقت ابھی مسلمان صرف ایک مسجد بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی غیب کی خبریں دی جا رہی تھیں کہ یہ جو آپ کا ایک صحابی ہے عمار بن یاسر، جو اتنا بڑھ چڑھ کے، یعنی بڑی اسٹرانگ ہو کے یہ اتنی محنت کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر کر رہا ہے، لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ اس کو شہید بھی کر دیا جائے گا، اور یہ اس وقت راہ حق کا سپاہی ہوگا یا مجاہد ہوگا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو جس وقت حضرت عمار کی شہادت ہوئی تو وہ اس وقت آپ کی عمر 93 ایئرز تھی، ٹھیک ہے، 93 سال عمر تھی۔ ایک مرتبہ ہم نے حضرت عمار بن یاسر کی سیرت کے بارے میں یا ان کی فضیلت کے بارے میں کچھ ریکارڈ کروایا تھا، اگر کسی کو چاہیے ہو تو وہ اس کا ہم لنک انشاءاللہ جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو اس کے ساتھ کوشش کریں گے اٹیچ کر دیں۔ پھر اسی طریقے سے حضرت علی جو ہیں وہ بھی اس تعمیر کے اندر بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے تھے، اور ان کے حضرت علی سے منسوب ایک بہت زبردست اشعار کہہ لیں یا شعر ہوتے ہیں یا پھر کوئی ایسے جملے تھے جو جوش کے لیے، مسلمانوں کو جوش دلانے کے لیے حضرت علی پڑھ رہے تھے مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران۔ وہ یہ کیا پڑھ رہے تھے کہ جو شخص مسجدوں کی تعمیر کرتا ہے، ان کے اندر قیام کرتا ہے یا قعود کرتا ہے، یعنی نماز پڑھتا ہے یا وہاں اعتکاف کرتا ہے، اور وہ شخص، یعنی پہلے بتایا کہ وہ بندہ جو کہ یہ کام کرتا ہے، مسجدیں بناتا ہے اور اس کو آباد کرتا ہے، اور دوسرا وہ بندہ جو کہ گرد و غبار سے کتراتا ہے۔ گرد و غبار یعنی جب مسجد بنا رہے تھے تو آپ نے اگر آج بھی مزدوروں کو دیکھیں نا، اکثر وہ اتنا ایڈوانسمنٹ کا دور ہے لیکن پھر بھی اس وقت بھی اور آج بھی وہ ان کے اوپر مٹی یا سیمنٹ یا جو بھی چیز ہوتی ہے وہ ڈسٹ ان کے اوپر گری ہوتی ہے۔ تو حضرت علی نے کہا جو ان چیزوں سے دور بھاگتا ہے نا، یعنی منافقین جو تھے وہ اس وقت بھی دور بھاگتے تھے اس طرح کے محنت والے کاموں سے، تو جو اس طرح مسجد کی تعمیر سے دور بھاگتا ہے تو دونوں جو ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے، یعنی دونوں کون، ایک مسجد بنانے والا اور جو مسجد نہ بنانے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت علی اس طرح کی چیزیں بول کے مسلمانوں کو جوش دلا رہے تھے تاکہ وہ اچھے طریقے سے اور جلدی سے اچھی سی محنت کے ساتھ وہ اس کے اندر اپنی ایفرٹس پٹ کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دوران خود بھی ساتھ کنسٹرکشن کے اندر شریک تھے مسجد نبوی کی۔ اس سے بھی ہمیں چیز پتہ چلتی ہے جو لیڈر ہوتا ہے نا،
اصل لیڈر وہی ہوتا ہے جو کہ خود بھی وہی کام کر رہا ہوتا ہے، جو اس کے نیچے جو لوگ اس کو فالوورز ہوتے ہیں وہ بھی وہی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو کر کے دکھا رہا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے ہم نے ہی کام کرنا ہے. تو اس لیے کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ہمیں اپنے گھروں کے کاموں کے اندر اور دیگر چیزوں کے اندر صرف اپنے نوکروں کے اوپر یا اپنے جو فالوورز یا نیچے جو نچلا طبقہ ہوتا ہے اس کے اوپر ہی ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں خود بھی ایگزامپل سیٹ کر کے ان کے لیے کام کرنا چاہیے ان کے ساتھ مل کے. اور اسی طریقے سے یہاں پر کچھ ایک اور بات جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے تھے جس وقت مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، اور کچھ صحابہ بھی یہ الفاظ فرما رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ عربی میں الفاظ ہیں لا عیش الا عیش الاخرہ اللہم ارحم الانصار والمہاجر. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی جو ہے نا وہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور اے اللہ تعالیٰ انصار اور مہاجرین پر رحم فرما، ٹھیک ہے، یا ان کی مدد فرما. تو یہ اس سے بھی یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ اس وقت بھی جس وقت مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے اس وقت بھی مسلمان دعائیں کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعائیں کر رہے ہیں مسلمانوں کے لیے کہ یہ انصار اور مہاجرین کتنی پیار محبت سے مل کے جب ایک مسجد بنا رہے ہیں تو اے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا رحم فضل فرما. ٹھیک ہے، پھر اس سے ہم اب اگلے پوائنٹ کے اوپر چلتے ہیں. اگلا پوائنٹ ہے یہودی جادو ابن زبیر ابن سلام. یہ جب ہم دوسرے پوائنٹ کے اوپر چلتے ہیں تو یہاں پر ایک چیز آپ کو بتاتے چلیں کہ یہودی بھی مدینے کے اطراف کے اندر یا مدینے کی سائیڈز کے اندر یا مدینے کے اسکرٹس کے اندر یا آس پاس آباد تھے. ان کے جو دو بڑے ٹرائبز تھے نا، یہاں پہ تین بڑے ٹرائبز تھے. ایک کا نام تھا بنو نضیر، ایک قینقاع، ایک بنو قریظہ. یہ تین بڑے ان کے ٹرائبز تھے. آگے ان کے سب ٹرائبز بھی تھے جن کے اندر بنو فقیر، بنو عوف، بنو حارث، بنو جوشم، بنو شطیبہ، اس طرح کے مختلف نام مل جاتے ہیں جو ان کی سب ٹرائبز کہہ لیں یا ان کی برانچز بھی آگے تھیں. ٹھیک ہے، لیکن تین جو مین تھے وہ بنو نضیر، قینقاع اور بنو قریظہ تھے. ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے کیا کیا، یہودیوں نے یہ مشہور کر دیا جس وقت مسلمان مدینے میں آ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو مسلمانوں کے اوپر جادو کر دیا ہے، اس لیے جو بھی مکے سے یہاں پہ آئیں گے نا، ایک تو وہ بیمار بھی ہوں گے اور ان کے گھر کوئی بچہ پیدا نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے، یعنی ان کی تعداد یا ان کی جو گروتھ ہے نا وہ ایز کوانٹٹی بڑھ نہیں سکے گی. تو یہودیوں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ ہم نے ان کے اوپر جادو کر دیا ہے. تو ہوا یہ کہ سب سے پہلا بچہ، آپ اس میں دیکھ رہے ہوں گے ابن زبیر لکھا ہوا ہے، تو یہ جو سب سے پہلا بچہ اسلام کو جب مدینے میں آیا تو سب سے پہلا بچہ مہاجرین میں سے عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے. یہ عبداللہ بن زبیر دراصل حضرت اسماء بنت ابی بکر یعنی حضرت ابو بکر کی بیٹی کے گھر میں یہ بچہ پیدا ہوا. لیکن یہ جس وقت آپ یہ سمجھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے، ہجرت کرنے کے بعد میں، کیونکہ یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر وہی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے لیے سامان بھی انہوں نے تیار کیا ہجرت کے لیے، لیکن اس وقت کیونکہ یہ ایسی کنڈیشن میں تھیں، اس کے بعد ان کے گھر والے بھی اور ان کی والدہ بھی، سب بی بی عائشہ بھی، سارے جو ہیں مل کے مکے سے مدینے ہجرت کر لی. جب ان کو پتہ چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ان کے والد بھی، حضرت ابو بکر سارے سیفلی مدینہ پہنچ گئے تو پھر یہ مدینے میں آئے. تو مدینے میں پہنچ کے سب سے پہلا بچہ جو پیدا ہوا نا، اور جس نے یہودیوں کا جادو یا ان کا جھوٹ ہے اس کو بھی توڑ دیا، وہ حضرت عبداللہ بن زبیر تھے. ابن زبیر لکھا ہوا ہے کیونکہ ان کا نام بھی عبداللہ ہے، اور آگے ابن سلام لکھا ہوا ہے سلائیڈ کے اندر، ان کا نام بھی عبداللہ ہے. تو خیر عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ. تو خیر جب حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تو حضرت عبداللہ بن زبیر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. اور کچھ لوگ یہ بھی بیان کرتے ہیں ہسٹری کے اندر کہ یہ ان کی بھی آنکھیں بھی نہیں کھلی تھیں، یہ بھی لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ بچہ بھی بیمار ہو کے مر جائے گا یا اس کا کوئی برا ہوگا اس کے ساتھ یا بیمار ہو جائے گا، جیسے پہلے اور صحابہ بھی بیمار ہوئے تھے مدینے کے اندر آ کے، اور یہودی مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ تو ہمارا جادو چلا ہوا ہے، جن کا ہم پہلے بھی آپ کو لاسٹ ایپیسوڈ میں بتا چکے. تو خیر عبداللہ بن زبیر بیبی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. ٹھیک ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گڑتی یا تہنیک دی. ٹھیک ہے، ہوتا یہ ہے ہمارے ہاں بھی یہ چیز رائج ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ آپ جب بچہ نیا پیدا ہوتا ہے تو اس کو آپ اپنے منہ کے اندر کھجور جو ہوتی ہے نا اس کو
چبا کے اس کو فل باریک کر کے اٹس لائک اس کا کھجور کا جوس ٹائپ بنا کے اپنے منہ کے اندر دبا کے نا تو اس کے منہ کے اندر تھوڑا سا ڈالتے ہیں تاکہ اس کو سمجھ لیجئے کوئی نیک بندے کی نسبت سے وہ بھی نیک بندہ بچے کے ساتھ اٹیچمنٹ کی جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نیک یا ان سے بڑی ہستی تو مدینے میں کوئی تھی نہیں, ٹھیک ہے. تو اسی لیے بچے آپ کے پاس ہی لے کے آیا کرتے تھے لوگ, مسلمانوں کے, مہاجرین بھی اور انصار بھی. تو یہ مہاجرین میں سے پہلا بچہ جب پیدا ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گڑتی دی, یا تہنیک جسے کہتے ہیں, کہ ان کے منہ کے اندر کھجور چبا کے اپنے لعاب کے ساتھ چبا کے ان کے منہ میں ڈالی اور ان کے لیے دعا بھی کی. اور بعد میں یہ بچہ بہت زیادہ زبردست اچھی صحت والا اور بالکل ٹھیک سے اس نے پرورش پائی. اب نیکسٹ اسٹیپ پہ چلتے ہیں. آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہوں گے ابن سلام لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. جو یہ ابن سلام ہے نا, اصل میں ان کا نام ہے عبداللہ بن سلام, ٹھیک ہے. ہوا یہ کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو یہود جو ہیں یا یہودی ہیں یا جیوز بھی وہاں پہ رہتے تھے, جن کا ہم آپ کو پہلے بتا چکے. تو ان کے یہ جو عبداللہ بن سلام تھے یہ بہت نیک اور عالم دین بھی تھے, یعنی یہودیوں کے عالم بھی تھے, اور ان کی بڑی اچھی فیملی سے ان کا تعلق تھا. تو ہوا یہ کہ یہ ان کو جب پتہ چلا نا کہ اس طرح مکے کے اندر کوئی نبی آ گئے, تو اس وقت سے یہ انتظار کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے میں ان سے ملاقات کروں یا یہاں پہ آ جائیں اور پھر میں اسلام قبول کر لوں, کیونکہ ان کو یہ آئیڈیا تھا کہ یہ وہی ہیں جن کا ہماری تورات میں یا اور کتابوں کے اندر, ہماری مذہبی کتابوں کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک نبی آنا ہے, آخری نبی آنا ہے. تو ہمیں اس کے ساتھ اس کو ماننا ہے اور اس کی ہمیں نصرت یا ہمیں اس کے ساتھ مل کے ہمیں مسلمانوں کا دفاع کرنا ہے. تو خیر جس وقت ان کو اطلاع ملی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے ہیں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مدینے کے اندر ملاقات کی. ان کے گھر میں گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عبداللہ بن سلام, اور آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا, اور ان کو بتایا سارا کہ میں اس طرح یہودیوں سے میرا تعلق ہے, اور ان کو پھر یہودیوں کی خصلت کے بارے میں یا ان کی جو بری ہیبٹس ہیں نا ان کے بارے میں بتایا کہ میں ان کا ایک اس طرح سے عالم بھی ہوں اور ان کی نیک فیملی سے تعلق رکھتا ہوں, اور مجھے آپ کا بہت انتظار تھا, اور میں اب آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتا ہوں. لیکن یہودیوں کے بارے میں کیا بتایا عبداللہ بن سلام نے کہ جو میری جو فیملی یا اور یہودی لوگ ہیں نا, جو میرے ٹرائب وغیرہ کے, آپ نے ان کو نہیں بتانا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. وہ آپ سے ملنے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. جب وہ آپ سے ملنے آئیں گے نا تو آپ نے ان کو بالکل میرا نہیں بتانا, صرف میرے بارے میں پوچھنا ہے کہ میں کیسا بندہ ہوں, ٹھیک ہے. پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں, پھر ہم دیکھیں گے وہ آپ کو کیا کہتے ہیں. لیکن وہ بہت برے لوگ ہیں, وہ آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی چلاکی کھیلیں گے میرے بارے میں بھی, اور میرے بارے میں بھی آپ کو غلط بات کریں گے. تو خیر جس وقت یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے, ٹھیک ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے اور آپ سے انہوں نے چیزیں پوچھنا شروع کرنی تھیں ابھی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان سے یہ بات پوچھی کہ عبداللہ بن سلام آپ کے اندر ایک بندہ ہے, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو یہودی جو بھی بڑے بڑے ان کے پادری یا ان کے بڑے آئے ہوئے تھے یا سردار آئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا ہماری بڑی ٹاپ کی فیملی کے اندر ہے عبداللہ بن سلام, اور بڑا نیک بندہ ہے اور عالموں میں سے بڑے عالموں میں سے ہے. یہ کہنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سمجھ لیں اسٹیمپ کروا لیا, ایگریڈ کروا لیا کہ آپ کا ایک بندہ بڑا نیک بندہ ہے اور اچھا بھی اور بڑا عالم دین بھی ہے یہودیوں کا, ٹھیک ہے. تو یہ بات جب کروا لی کنفرم, تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات کر رہے تھے تو پھر عبداللہ بن سلام کو, کیونکہ پیچھے چھپایا ہوا تھا, پھر عبداللہ بن سلام آئے سامنے اور کہا میں نے اسلام قبول کر لیا. ان کو یہودیوں کو بتایا. یہودیوں کو اتنا غصہ چڑھا, انہوں نے عبداللہ بن سلام کو گالیاں دینا شروع کر دیں, برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو ہے ہی بہت برا, اور یہ اس کے بارے میں بری باتیں شروع کر دیں. اور عبداللہ بن سلام نے اس وقت, کیونکہ جیو سے کنورٹ ہو کے مسلم ہوئے تھے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پہلے یہ یہودیوں کی ساری چال جو ہے یا ان کی یہ جو اسٹریٹجی ہے وہ بتا دی ہوئی تھی, کہ دیکھا اور بتایا عبداللہ بن سلام نے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ یہی کام کریں گے, پہلے مجھے ایسے کہیں گے لیکن بعد میں جب ان کو پتہ چلے گا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو میرے بارے میں غلط آپ کو باتیں کہیں گے. وہی ہوا. خیر اس کے بعد یہودی بعد میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے بھی آئے, اور انہوں نے آپ سے سمجھ لیجیے ایک قسم کا مناظرے کی کوشش کی. انشاءاللہ نیکسٹ جو 13 ہوگی نا کلاس, اس کے اندر ہم ان کی ڈیٹیل ڈسکس کریں گے, بلکہ آپ کو بتائیں گے کہ یہودیوں نے کس طرح چلاکی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کویسچننگ کرنا شروع کی. اور عبداللہ بن سلام نے بھی یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی ہوئی تھی کہ یہ لوگ جانتے ہیں
کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن یہ اپنی ضد کے اندر آپ کے اوپر ایمان بہت کم یہودی لائیں گے. لیکن بہرحال عبداللہ بن سلام کی بعد میں فیملی بھی تقریباً ساری فیملی بھی مسلمان ہو گئی. ٹھیک ہے، ان کی ایک پھپھی بتایا جاتا ہے اور ان کے دیگر گھر والے بھی، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. اور اگلی ایپیسوڈ میں بھی آپ کو مزید ہم یہودیوں کے نام بھی بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان کی ڈیٹیلز بھی بتائیں گے جنہوں نے اسلام بھی قبول کیا. کیونکہ بہرحال اگر کوانٹٹی وائز دیکھی جائے تو انصار کے مقابلے میں یہودیوں نے بہت کم اسلام قبول کیا. کچھ لوگ 10 لوگ کہتے ہیں، کوئی 20، کوئی ایگزیکٹ تعداد تو نہیں ملتی، لیکن جو مشہور ہے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو ان کے بارے میں بتائیں گے، اور وہ جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ کتنے اچھے والے یہودی جو نیک ہوئے. ٹھیک ہے. اور ایک چیز اور ذہن میں رکھیے کہ جب قرآن پاک کے اندر کسی جگہ آپ کو آئے نا کہ یہودی یا نصارہ جو ہیں یہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے یا ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ پیش آئے گا، تو یہ سمجھ لیجئے وہ آیات جو ان سی ہیں نا وہ ان یہودی اور ان نصارہ کے لیے، ان کرسچنز اور جیوز کے لیے ہوں گی جو اسلام قبول کر چکے تھے. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں وہ بتایا ہوگا کہ یہ ان کے اندر بھی نیک لوگ ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ نے ایسی قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھ کے یہ نہیں سمجھنا کہ سارے یہودی یا سارے کرسچنز جنت میں جائیں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کرسچنز اور وہ جیوز جو مسلمان ہو گئے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے، صرف وہ جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، فائنل پروفٹ ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کی آخری وحی ہے اس دنیا کے اندر جو ہمارے پاس اس وقت قرآن کی شکل میں موجود ہے. ٹھیک ہے، اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے. تو اگر کوئی آج بھی یہودی ان پہ ایمان نہیں لاتا تو سمجھ لیجئے کہ انہوں نے اصل میں اپنی جو پہلی کتابیں تھیں توراۃ، زبور، انجیل، ان کے اوپر وہ اصل میں ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ان کے اندر ہی یہ باتیں بتائی گئی تھیں کہ آپ نے آخر میں ایک نبی آئیں گے، ان کے اوپر آپ نے ایمان لانا ہے. بلکہ آپ کو ایک اور چیز یہاں پہ بتاتے چلیں کہ جیوز ابھی بھی ایک نبی کا انتظار کر رہے ہیں. وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ نبی اصل میں آنا ہے، کیونکہ جیوز نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو بھی وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ اصلی نبی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا. بعد میں اگلی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے مرڈر کرنے کے لیے یا شہید کرنے کے لیے بہت کوششیں کیں یا پھر سازشیں کیں. وہ ہم آگے چل کے انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے. اب ہم جب نیکسٹ سٹیپ پہ چلتے ہیں، سلائیڈ شو کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے، تھرڈ پوائنٹ ہے مواخات مدینہ. مواخات کہتے ہیں اصل میں اخوت یا بھائی چارے کو. ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت مدینے کے اندر مہاجر آ گئے، مہاجر کہتے ہیں ہجرت کرنے والوں کو، جنہوں نے مکے سے مدینے ہجرت کی، سب لوگ آ گئے. حضرت ابوبکر کی فیملی بھی آ گئی، حضرت عمر کی فیملی بھی، حضرت عثمان کی فیملی بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی آ گئیں، سارے ان کے لوگ آ گئے. کچھ چند لوگ پھر بھی مکے کے اندر رہے، لیکن بہرحال میجورٹی آف مسلمز جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو کے جب مدینے میں آ گئے تو ان کو وہاں سیٹل ڈاؤن کرنے کا بہت بڑا مسئلہ تھا. جیسے آپ آج دیکھیں کہ اگر سیریا کے اندر جیسے جب جنگ ہوئی تو سیرین مسلمز جو ہیں وہ وہاں سے مائیگریٹ کر کے ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر چلے گئے، تو ان کو وہاں پہ ایڈجسٹ کرنے کے لیے بہت بڑا پرابلم تھا. ٹھیک ہے، آج بھی ان کا بہت بڑا پرابلم ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کرنے والا کوئی نہیں ہے، نہیں تو وہ مواخات مدینہ یا بھائی چارہ یا بردرہڈ آف مدینہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائف کے اندر سیٹ کر کے دکھایا، وہ اگر فالو کرتے جو بھی ہم بتائیں گے تو کوئی ایسا مسئلہ نہ رہتا، نہ سیریا کے ریفیوجز کے لیے، نہ ہی برما کے ریفیوجز کے لیے، نہ بنگلہ دیش کے ریفیوجز کے لیے، نہ انڈیا کے ریفیوجز کے لیے، بلکہ تمام بارڈرز کھل گئے ہوتے اور وہ تمام مسلمان کنٹریز جو کہ اسلام کو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے وہ ان لوگوں کو اپنی فیملیز کے اندر اسی طرح ایڈجسٹ کرتے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈجسٹ کیا. لیکن ہم اس ایمان کے اوپر نہیں ہیں. ٹھیک ہے، کہ ہم اپنی فیملیز کے اندر اس طریقے سے اپنے مسلم بردرز جو ڈفرینٹ کنٹریز سے نکالے گئے ہیں یا ان کو وہاں مارا گیا ہے، قتل کیا گیا، ان کو نکال کے ہم وہی کام کریں جو انصار نے کیا. تو ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب اعلان کیا کہ ہمیں ان جو بھی مہاجر آئے ہیں ان کو ہمیں ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کے ساتھ، اچھا انصار کہتے ہیں مدد کرنے والوں کو یا نصرت کرنے والوں کو. ٹھیک ہے، جو لوگ بھی مدینے کے اندر تھے نا ٹرائبز، انصار کے جو بڑے 2 ٹرائبز تھے اس میں اوس اور خزرج تھے. ٹھیک ہے، یہ انصار کے بڑے ٹرائبز تھے، آگے ان کی سب برانچز تھیں.
ٹھیک ہے. تو ان کو انصار کا نام دیا گیا کہ انہوں نے اسلام کی مدد کی. ٹھیک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مہاجر تھے یا ہجرت کرنے والے ان کی مدد کی, اس وجہ سے ان کو یہ ٹائٹل اتنا بڑا ملا انصار کا, کہ یہ مدد کرنے والے ہیں اسلام کی یا مسلمانوں کی. ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواخات کا یا بھائی چارے کا اعلان کیا اور کہا کہ سب مسلمان آپس میں مل کے اس طریقے سے رہیں, تو کچھ جو بڑے بڑے لوگ تھے یا پرومیننٹ لوگ تھے جن کے نام ہسٹری کے اندر یا سیرت النبی میں آتے ہیں, جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ یا ان کو اٹیچ کیا تاکہ ایک دوسرے کی سپورٹ میں یہ لوگ کام کریں, تو اس میں سب سے پہلا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خود کا آتا ہے کہ آپ نے حضرت علی کے ساتھ اپنا بھائی چارے کا اعلان کیا, کہا ھذا اخی, یہ میرا بھائی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ان کا نام اس وجہ سے بھی لیا کہ یہ حضرت علی جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. ٹھیک ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے, یعنی یہ چھوٹے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑے تھے, تو اس وقت سے سپورٹ میں تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے ہر جگہ پہ, اور بچوں میں یا سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں بھی یہی تھے. ٹھیک ہے, تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا کہا کہ یہ میرا بھائی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اپنا اعلان کیا. اور یہ سوچئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا احسان نہیں لیا, کسی انصاری کا بھی احسان نہیں لیا, یعنی کسی کے گھر پہ اس طریقے سے دوبارہ سے نہیں رہے جس طرح حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ ٹھہرے جب تک آپ کے گھر نہیں بن رہے تھے. تو آپ کے گھر بھی بن گئے جب آپ مسجد نبوی کی تعمیر کی, تو اس کے بالکل ساتھ اپنے چھوٹے چھوٹے کمرے بھی بنائے اور کوئی محل تعمیر نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو بہت چھوٹے چھوٹے کمرے تھے. اور آپ اگر آج مسجد نبوی کے پاس جائیں تو کیونکہ وہ تو اب ختم کر دیے ہوئے ہیں ظالموں نے, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی نشانیاں بالکل ختم کر دی ہیں, لیکن ادھر میوزیم ایک انہوں نے بنایا ہوا ہے مدینے کا. اس میوزیم کے اندر آپ دیکھیں گے نا, تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو مسجد ہے اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تھے, اور چھوٹے چھوٹے گھر تھے, اتنے چھوٹے گھر تھے کہ وہاں پہ آپ اگر کھڑے ہوں تو اوپر ہاتھ بھی چھت کو آپ کا لگ جاتا تھا, اتنے چھوٹے گھر تھے سائز میں. ٹھیک ہے, اگر آج کے حساب سے دیکھیں تو اگر آپ کا ایک چھوٹا سا گھر ہو لائک 2-3 مرلے کا, تو وہ بھی بہت بڑا ہوگا اس کے لیے. ٹھیک ہے, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے سب سے چھوٹے چھوٹے کمرے وہاں پہ بنوائے. ٹھیک ہے, تو خیر حضرت علی کا اعلان کیا مواخات مدینہ کے طور پہ یا بھائی چارے کے طور پہ اپنے ساتھ. اس کے بعد اپنے جو آگے ہیں باقیوں کے, حضرت ابو بکر کا اعلان کیا, حضرت خارجہ بن زید یہ انصاری تھے ان کے ساتھ ان کو ملا دیا, حضرت عمر بن خطاب کو عتبان بن مالک کے ساتھ ملا دیا, یعنی یہ عتبان بن مالک انصاری ہیں. پھر اسی طریقے سے مہاجر حضرت عثمان بن عفان, ٹھیک ہے, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں. ٹھیک ہے, جن کا ہم پہلے بتا چکے, ذو النورین بھی جن کا لقب ہے, تو ان کا اوس بن ثابت کے ساتھ کر دیا بھائی چارہ. اور عمار بن یاسر, ٹھیک ہے, بی بی سمیہ کے بیٹے, اسلام کی پہلی شہیدہ کے بیٹے, جن کا ہم پہلے بھی بتا چکے, ان کا کیا حذیفہ بن یمان کے ساتھ. ٹھیک ہے, حذیفہ بن یمان انصاری ان کے ساتھ کیا. اور حذیفہ بن یمان جو ہیں یہ ان کو رازداران رسول میں سے بھی کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریب ہوا کرتے تھے یہ. پھر مصعب بن عمیر جو ہیں ان کا حضرت ابو ایوب کے ساتھ عقبی کے ساتھ کیا بھائی چارہ. حضرت سلمان فارسی کا ابو درداء کے ساتھ کیا, ابو درداء بھی انصاری ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے جعفر بن ابی طالب حضرت علی کے جو بھائی ہیں ان کا معاذ بن جبل کے ساتھ کیا بھائی چارہ, یہ انصاری کے ساتھ. پھر ابو عبیدہ بن جراح کا سعد بن معاذ کے ساتھ کیا بھائی چارہ. عبد الرحمن بن عوف کا سعد بن ربیع کے ساتھ کیا. عبد الرحمن بن عوف, اور یہ ان سب کی کچھ سٹوریز ہیں. ٹھیک ہے, یہاں ہم نے عبد الرحمن بن عوف نہیں لکھا, لیکن آپ کو ان کی بھی تھوڑی سی سٹوری یہاں پہ بتا دیتے ہیں, جن کا سعد بن ربیع کے ساتھ کیا. جب یہ بھائی چارہ کیا نا, تو کسی کے اگر 2 باغ تھے تو اس نے 1 باغ اپنے بھائی یعنی مہاجر بھائی کو دے دیا جو ہجرت کر کے آیا تھا. کسی کے 2 گھر تھے تو اس نے 1 اس کو دے دیا. یہاں تک فضا بن گئی یا ایسی بات بن گئی کہ اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں تو وہ اس نے کہا کہ میں 1 بیوی چھوڑ دیتا ہوں, اس کو طلاق دے دیتا ہوں, اور تمہیں یعنی اپنے مہاجر یا ہجرت کر کے مکہ سے آنے والے کے لیے اس کے ساتھ اس کا رشتہ کروا دیتا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ بھی ہوا کہ ان کو آفر کی گئی آگے سے سعد بن ربیع نے, ٹھیک ہے, کہ اس طریقے سے میرے بھائی تم آئے ہو بڑی مشکل میں ہو, تو میں تمہیں اس طریقے سے یہ کر دیتا ہوں کہ اپنی 1 بیوی کو بھی طلاق یا چھوڑ دیتا ہوں اس کو, حضرت عبد الرحمن بن عوف کے لیے. ٹھیک ہے, سعد بن ربیع نے کہا. لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت تقوی والے اور بہت زبردست بزنس اسٹریٹجیز کو سمجھنے والے تھے, یا ٹریڈ کو بہت سمجھنے والے تھے.
تو ہوا یہ کہ عبد الرحمن بن عوف نے کہا نہیں میرے بھائی مجھے آپ اتنا نہ کریں، ٹھیک ہے، آپ صرف مجھے جو ہے نا وہ کچھ یہ چیزیں کر دیں اور مجھے جو مارکیٹ کا رستہ ہے نا وہ بتا دیں، میں سب خود سنبھال لوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اتنا مال دیا ہوا تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ کبھی ان کی سیرت ہم نے یا ان کی لائف کو کبھی ڈسکس کریں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی نا تو ان کے پاس اتنا مال تھا کہ کہا جاتا ہے کہ جو سونا تھا نا وہ بھی کلہاڑیوں سے توڑ کے ان کی بیویوں میں ان کے خاندان کے اندر تقسیم کیا گیا، جو وراثت کے ذریعے سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کیا آپس میں مسلمانوں کا، تاکہ کوئی مہاجر کوئی انصار ان کی تقسیم بھی نہ رہے، اور یہ سب مل کے ایک دوسرے کے لیے اپنا دل دماغ گھر بار اپنے بیوی بچے ہر چیز قربان کر کے ایک مسلمان ایک ایمان کے رشتے میں بن جائیں، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن و سنت کے اندر ہمیں واضح طور پہ ملتا ہے انما المؤمنون اخوہ، یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ جو مسلمان ہے نا وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اور اخوہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اخوہ کا مطلب ہے، جو اخوہ کا لفظ آتا ہے نا ہمیں ملتا ہے کہ اس کا مطلب ہے خونی بھائی کی سے بھی اوپر کی کوئی چیز ہو نا، اگر خونی بھائی یعنی آپ کا بلڈ ریلیٹیو بھائی ہو، آپ کی ماں سے ہی اس کی پیدائش ہوئی ہو، تو اس کو بھی اخوہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مسلمانوں کو اس طرح سے جوڑ دیا، پرو دیا، یعنی آپ خود سوچیں، آج تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ باہر سے کوئی بندہ آتا ہے، آپ کیسے اس کو اپنے ساتھ ایڈجسٹ کریں گے، اپنے بزنس میں، اپنے گھر میں، اپنی ہر چیز کے اندر کیسے شیئرنگ کریں گے اس کے ساتھ۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی یہ کر کے دکھایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور اس طریقے سے ان کو جوائن کر کے ایک فیملی بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب آپ حج عمرے کے اوپر جائیں گے وہاں پہ بھی سب سے بڑا بھائی چارے کا آپ کو یہ سبق دیا جاتا ہے، ایک لباس کے اندر، اور ایک اس کے ساتھ آپ کو وہاں پہ سارے مناسک ادا کرنے ہوتے ہیں، ایک لباس کے اندر سارے مسلمان ہوتے ہیں۔ کوئی کسی کو نہیں ظاہری طور پہ پہچان نہیں سکتا کہ کون امیر ہے کون غریب۔ ہاں اگر آج بھی کوئی احرام کے اندر بھی شو آف کرنا شروع کر دے تو یہ اس کی اپنی ہے خرابی، نہیں تو کالا گورا ہر بندہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہی قانون بنایا ہوا ہے کہ وہ برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ مواخات مدینہ بھی ہو گیا۔ آئی تھنک آج کی نشست کو اب اینڈ کرتے ہیں۔ لاسٹ پوائنٹ ہے، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارا آخری پوائنٹ ہوتا ہے جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے اندر، کہ ہم نے کیا اس سے لرن بھی کیا، وہ بھی ہم ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے گئے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیرت سے یہ چیز پتہ چل گئی آج کہ ہمیں ایک دوسرے مسلمان بہن بھائی کا بہت اچھے سے خیال کرنا ہے، اور ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مواخات مدینہ یعنی ہجرت سے بھی یہ سبق مل گیا کہ کس طریقے سے ہم نے مسجدوں کو بھی آباد کرنا ہے، مسجدوں کی تعمیر کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں ایک مسلمان کو ہیلپ کرنی ہے، اگر وہ ڈسپلیسڈ ہو گیا ہے، اگر کہیں سے اس کو نکال دیا گیا ہے، اس کے ملک کے اندر طوفان یا کوئی پرابلم آ گئی ہے، تو ہمیں ان کو سپورٹ کرنا ہے ہر لحاظ سے، اپنے مال سے بھی، دولت سے، ہر لحاظ سے بھی، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھ گئے۔ اب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آج ہم نے ایک حدیث کو سلیکٹ کیا ہے جو کہ صحیح بخاری کی 6077 نمبر حدیث ہے، اور اس سے ہمیں بہت زبردست چیز آج پتہ چلنے والی، وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ کسی اپنے بھائی سے یا مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ، ٹھیک ہے، 3 دن سے زیادہ وہ ملاقات کرنا یا اس سے تعلق چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراض ہوں یا اس سے تعلق چھوڑ دیں، اور اس طرح کے آگے یہ بھی فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ اس طرح کے اگر ان دونوں کا جو ناراض ہوئے ہیں اگر ان کا دونوں کا آمنا سامنا ہو جائے تو ایک بندہ یا دونوں ایک دوسرے سے منہ پھیر لیں، ٹھیک ہے۔ اس سے بھی منع کیا اس روایت کے اندر، اور اگر آمنا سامنا ہو جائے تو دونوں میں سے بہتر بندہ کون ہوگا؟ جو سلام کے اندر پہل کرے گا، ٹھیک ہے۔ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس سے میں یہ پتہ چلا آج اس حدیث سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ 607 بخاری کی حدیث ہے کہ اگر آپ کے اپنے کسی مسلمان بھائی سے کوئی یا اصلی بھائی سے بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے تو آپ کو جائز نہیں ہے کہ آپ 3 دن سے زیادہ اس سے آپ بات چیت بند کریں، اور اس بات چیت کے دوران اگر آپ کا اس سے آمنا سامنا ہو جائے یا وہ آپ کو میسج کر دے یا کہیں پہ دیکھ لیا جائے، جو بندہ بھی اس میں سلام میں پہل کرے گا تو اس کو بڑا اجر اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ تو اس لیے اگر آپ کے کوئی فرینڈز میں، فیملی کے اندر
حلال رشتوں کے اندر، ٹھیک ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ اب آپ مثال کے طور پہ اللہ کے لیے کسی سے ناراض ہوئے ہیں. لیٹ سے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں یہاں پہ، ٹھیک ہے. ایک دفعہ کسی لڑکی نے مجھے کال کی، ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا میں تو آپ سے دوستی نہیں کر سکتا کیونکہ میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام نے یا قرآن نے ہمیں اس طریقے سے غیر محرم رشتوں سے منع کیا ہے، تو میں آپ سے دوستی نہیں کر سکتا. جب میں نے اس کو یہ بات کی، اس نے اتنی ناراض ہوئی وہ لڑکی فون کے اوپر کہ اس نے فون کاٹنے سے پہلے بڑی گندی قسم کی گالیاں دیں کہ آپ اب بہت زیادہ اپنے آپ کو بہت زیادہ غرور میں ہو، تکبر میں ہو. میں نے تو کوئی نیگیٹیولی تو یہ بات آپ کو نہیں کی تھی کہ ہم نے فرینڈ شپ کرنی ہے، کوئی غلط ریلیشن قائم کرنا ہے، صرف فرینڈ شپ کا کہا تھا. یہ کہہ کے اس نے فون کاٹ دیا. لیکن آپ یہ سوچئے کہ اب ہم اس طرح کے ریلیشن شپ کو منانے کی کوشش نہیں کریں گے کہ جس کو ہم نے اللہ اور اس کے رسول یا قرآن پاک کے آرڈرز کی وجہ سے چھوڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ہم صرف جو ہمارے حلال رشتے ہیں، آپ کے چاچا، ماما، تائے یا کوئی بھی ریلیٹیوز ہیں یا اور عزیز رشتہ دار ہیں یا اور جن سے بزنس ڈیلنگز وغیرہ ہیں، کسی وجہ سے آپ سے ناراض ہیں اور ان سے آپ کو ناراضگی ہوئے بہت عرصہ گزر گیا ہے، تو آپ اگر ان کو پہل کریں گے، لیٹ سے آپ ان کو میسج چھوڑ دیں، واٹس ایپ کر دیں، ان کے گھر مٹھائی لے کے چلے جائیں یا ان کو سلام کر دیں، کہیں مسجد میں یا کسی جگہ مل جائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا اجر دے گا. کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، جس کا مفہوم ہم نے آپ کو آج سمجھا دیا. تو اپنے رشتوں کا، حلال رشتوں کا بہت اچھے سے خیال رکھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھتے ہوئے اور آپ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں. وما علینا الا البلاغ. آج کی نشست کو یا آج کی کلاس کو یہاں پر ہم اینڈ کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو پڑھا اس کو سمجھنے والا اور اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے والا بنائے. واللہ اعلم بالصواب.